کہ ایک بزدلی کی سی فضا چھائی ہوئی ہے 56 سے 57 اسلامی ممالک کی موجودگی میں جاندار آواز کوئی بھی کسی ملک کی بلند ہوتی نظر نہیں آتی۔ سارے کے سارے حکمران اپنے اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھ کے سیاسی منظرنامے کے مطابق فیصلے کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی ٹھوس انداز سے ان کے حق میں آواز بلند کرتا نظر نہیں آتا، اور پتہ نہیں کیوں مسلمانوں کو ترس ہی نہیں آتا۔ مسلمانوں سے وہ جو احساس کی دولت تھی وہ چھین لی گئی ہے۔ ایک وہ وقت تھا، ایک عورت کی پکار پر عرب سے محمد بن قاسم تلوار لے کر سندھ میں داخل ہو جاتا تھا۔ احساس اس عروج پر تھا، آج ہم سے احساس چھن گیا۔ اگر اس سب کچھ کو جمع کر کے آپ نتیجہ نکالیں تو نتیجہ یہی ہے کہ شاید حضور ہم سے خفا ہیں مناکلا۔ جو دولت ایمان ہمیں اسلام نے عطا کی تھی، جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، مسلمان کمزور تھے، رب فرماتا ہے مدد بدر کے میدان میں نے کی ہے۔ رب کی مدد شامل حال جب تک نہ ہو دنیا کی کوئی بھی جنگ اپنی ذہانت سے نہیں جیتی جا سکتی، اسلحے کے زور پر نہیں جیتی جا سکتی، ایٹم بم کے زور پر نہیں جیتی جا سکتی۔ آپ کی جتنی مرضی ذہنی صلاحیت، قابلیت اور استعداد ہو، جب تک رب کی مدد کسی بھی معاملے میں شامل حال نہ ہو تب تک کبھی بھی مسلمان جنگ نہیں جیت سکتے۔ رب کی مدد مانگنے کی ضرورت ہے، ہم نے رب کی مدد مانگنا چھوڑ دی، اور رب کی مدد مانگنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ بدر کے میدان میں 313 لوگ تھے نا، جن کے پاس 8 تلواریں، 6 زرہیں، 2 گھوڑے تھے، اور 3 گنا بڑے لشکر سے وہ جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے تھے۔ ان کے پاس اسلحہ تھا؟ نہیں تھا۔ کوئی ایٹم بم تھا ان کے پاس؟ نہیں تھا۔ کوئی بہت بڑی طاقت تھی؟ نہیں تھی۔ وہ تو ایک کھجور کو چوس کا روزہ رکھنے والی قوم تھی، اور ایک ہی کھجور کو چوس کا روزہ افطار کرنے والی قوم تھی۔ انہیں اور کسی شے پر بھروسہ نہیں تھا۔ جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بدر کے میدان میں جانا ہے تو انصاری صحابی اٹھ کر یوں گویا ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے تو ہم قوم موسیٰ نہیں جو کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے اور جا کے وہاں لڑیں، بلکہ آپ اشارہ فرما دیں دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بس وہ جذبہ ایمانی ہے، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، اشارہ فرمائیں، ہم پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا جائیں گے اور ہم نہیں دیکھیں گے ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔ وہ جذبہ ایمانی تھا، جس جذبہ ایمانی کے تحت انہوں نے بدر کے میدان میں انہیں ناکو چنے چبوائے، اور قلندر لاہوری نے اس وقت یہ اشارہ دیا تھا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں جنگ کبھی بھی ایٹم کے زور پر نہیں جیتی جا سکتی، جنگ کبھی بھی تعدادی قوت کے ساتھ نہیں جیتی جا سکتی، تمہاری ذہنی صلاحیت اور قابلیت کے ذریعے نہیں جیتی جا سکتی۔ جنگ جیتی جا سکتی ہے تو وہ ایک جذبہ ہے، اس جذبے کے تحت جیتی جا سکتی ہے، اور وہ جذبہ کیا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ فضائے بدر کیا ہے؟ جنہیں کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں، ہاتھ میں پکڑنے کے لیے تلوار میسر نہیں، جنہیں پہننے کے لیے پورے کپڑے میسر نہیں، لیکن ایک
لیڈر کی پکار پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کی وہ داستان انہوں نے رقم کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے بچے پیچھے کیا کریں گے، ہمارے پاس تو تلوار ہی نہیں، ہمارے پاس تو تیر ہی نہیں، ہمارے پاس تو نیزے اور بالے نہیں ہیں، ہم وہاں جا کر کیا کریں گے۔ انہیں اور کسی شے پر بھروسہ نہیں تھا، انہیں بھروسہ تھا تو کالی کملی والے پر بھروسہ تھا جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، لیکن ابراہیم کا ایمان ہم سے چھن گیا، وہ فضائے بدر ہم سے چھن گئی، اس لیے کہ شاید حضور ہم سے خفا ہیں۔ مناقلا مسلمانوں کے دل میں احساس جاتا رہا، کہاں وہ ایک فاختہ کو تڑپتا دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کس نے اسے اس کے بچوں کے حوالے سے تکلیف دی ہے، اور کہاں آنکھوں کے سامنے فلسطین اور غزہ کے بچوں کو اس طرح ان کے پرخچے اڑائے جاتے ہیں کہ جس طرح ایک فلمی سین ہوتا ہے، کس طرح وہ بچے بھوک کے ساتھ سارا دن لائنوں میں کھڑے ہو کر چند نمازوں کے لیے ترستے ہیں۔ مسلمان ہر روز دیکھتے ہیں لیکن احساس اور غیرت ان کے دلوں میں مر گئی، ہر ایک اپنے اپنے مفادات کے چکر میں ہے کہ یہ تو ان کا مسئلہ ہے، یہ تو ان پر آزمائش ہے، یہ میرے اوپر آزمائش نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ غزہ کے ان بچوں کا مسئلہ ہے۔ جب تک ہم ایک ایک کر کے الگ الگ رہیں گے، وہ ایک ایک کر کے ہمیں اسی طرح کھاتے رہیں گے۔ پتہ نہیں مسلمانوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے فلسفوں کو سمجھنا کیوں چھوڑ دیا، پتہ نہیں انہوں نے کتاب اللہ کو اس انداز سے پڑھنا اور سمجھنا کیوں چھوڑ دیا۔ آج سے 1500 سال پہلے رب نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں فرمایا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور یہ نصارہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ شروع کر دو۔ آپ جتنا مرضی انہیں راضی کرنا شروع کر دیں، آپ اقوام متحدہ کے ممبر بھی بن گئے، آپ کی یورپ کے ساتھ دوستیاں بھی بڑی بڑی لمبی ہو گئیں، آپ نے ان سے قرضے لے کے بھی کھانے شروع کر دیے، لیکن آپ نے کبھی پیچھے پلٹ کے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے قرآن کو کھول کر دیکھا؟ عقل انسانی کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، رب کے قرآن کا فیصلہ کبھی نہیں غلط ہو سکتا۔ رب نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اس وقت تک یہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم محمد عربی کا دین چھوڑ کر ان کے دین کے پیچھے نہ چل پڑو۔ پتہ نہیں مسلمانوں کی عقل کہاں گئی۔